عزیز دوستو، قرۂ ارض بہت بڑا ہے۔ اس پر قدرت والے نے نہ جانے کیا کیا گلہائے کار کھلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیارے کا کوئی حصہ بھی ناکارہ نہیں بنایا۔ زمین پر تقریباً ہر حصے پر پیارے قادر مطلق کی مخلوق آباد ہے، چاہے وہ مخلوق انسانی ہو یا غیر انسانی ہو۔ اس گولے پر ایسے ایسے علاقے پائے جاتے ہیں جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ ہمیں یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ انسانی آبادیاں کہاں کہاں کس حال میں موجود ہیں اور کیسے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ موریتانیہ، جس کا سرکاری نام اسلامک ریپبلک آف موریتانیہ ہے، ایک افریقی ملک ہے۔ یہ مسلمان ملک شمال مغربی افریقہ میں واقع ہے۔ یہ بر اعظم افریقہ کی 11ویں بڑی ریاست ہے اور یہ مغرب میں بحر اوقیانوس یا اٹلانٹک اوشین کے کنارے واقع ہے۔ اس کے ہمسایوں میں الجیریا، مالے اور سینیگال واقع ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصد موریتانیہ کا حدود اربہ بیان کرنا نہیں، بلکہ موریتانیہ کے ایک شہر چنگویٹی کے صحرا میں واقع قدیم لائبریریاں ہیں۔ چنگویٹی اس صحرا کے کنارے بسا تقریباً 1200 سال پرانا شہر ہے۔ یہ شہر صحرائے سہارا کے درمیان میں واقع ہے۔ اس شہر کی بنیاد 8ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہ شہر مختلف تجارتی شاہراہوں کی گزرگاہ بن گیا تھا۔ حج کے لیے مکہ اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کے قافلے بھی اسی دور میں یہاں آ کر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ اس شہر کی تعمیر میں زیادہ تر لال پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر لال پتھروں سے بنی ہوئی چوڑی دیواریں پائی جاتی ہیں، جن کے درمیان لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دروازے جڑے ہوئے ہیں۔ چنگویٹی شہر میں مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیقات اور تاریخی اہمیت کی حامل کتابیں بھی یہاں پر طبع ہوتی رہی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ چنگویٹی شہر مذہب، ریاضی اور سائنس کی کتابوں کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر کے علوم و فنون کا گہوارہ بن گیا ہے۔ چونکہ یہ شہر صحرائی میدان کے بیچوں بیچ واقع ہے، اس لیے یہاں پر ریت کے طوفان کثرت سے اٹھتے رہتے ہیں، بلکہ بہت سے مکانوں کو بھی ریت کے یہ طوفان اپنی تہوں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور بہت سے مکانوں کا تو نام و نشان تک مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے رہنے والے کئی خاندان جو صحرا سے بہت محبت کرتے ہیں، صحرا کی رہائش چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بکری بھی ایک ایسا جانور ہے کہ انسان اسے جہاں بھی لے جاتا ہے، یہ وہاں ہی انسان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور انسان کا پورا ساتھ نبھاتی ہے۔ اس صحرا کے ہر گھر میں بکریوں کی موجودگی بھی لازمی ہے۔ صحرا میں رہنے والا ہر انسان بکریوں اور اونٹوں کی معیت میں زندگی گزارتا ہے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا حصہ ہیں اور ان کا ساتھ ان کی بہت سی غذائی، سفری اور دوسری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ 1930 عیسوی سے 1995 عیسوی کے دوران بہت سے لوگ یہاں اپنے اونٹوں کا چارہ وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے صحرا کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسے۔ چنگویٹی شہر کی پہچان صرف اس کا سہارا نہیں، بلکہ اس سہارا میں واقع بہت سی لائبریریاں ہیں۔ چنگویٹی شہر اپنے اندر سے گزرنے والے ہر سیاح کو خوش آمدید کہتا ہے اور اس کی دلچسپی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ چنگویٹی کی انفرادیت یہاں کی قدیم طرز تعمیر کی مسجدیں بھی ہیں۔ چنگویٹی کی جامع مسجد یہاں بہت مشہور ہے، جو خشک پتھر سے تعمیر شدہ 2 میناروں والی مسجد ہے۔ چنگویٹی شہر سہارا کی خوبصورتی کا مرکز ہے اور چنگویٹی کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یہاں کی اسلامی لائبریریوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی اسلامی اور قرآنی لائبریریاں اتنی زیادہ قدیم کتابوں پر مشتمل ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا شوقین شخص اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی قدیم اور پرانی کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ 13ویں صدی میں جب اس شہر کا شہرہ سہارا سے نکل کر دوسرے ملکوں تک جا پہنچا تو یہاں کی لائبریریوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن اس وقت وہاں 30 لائبریریاں تھیں، جن میں سے اب صرف 12 لائبریریاں بچی ہیں، مگر ان میں سے بھی صرف 5 یا 6 لائبریریاں کھلتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل BBC کی نمائندہ اولگا خوروستالیوا نے چنگویٹی شہر کا وزٹ کیا اور واپسی پر ایک مضمون بھی تحریر کیا۔ اولگا خوروستالیوا کے مطابق انہوں نے وہاں کے ایک شخص سیف الاسلام سے ملاقات کی، جو ایک قدیم لائبریری سے وابستہ ہیں۔ سیف الاسلام نے اولگا کو بتایا کہ سیف الاسلام کے آباء و اجداد نے بھی فلکیات، علم نجوم اور مذہب پر کتابیں اور تحریریں قلم بند کی ہیں۔ سیف الاسلام نے کتابوں کو صندوقوں میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کتابوں کی حفاظت کے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ پہلے وہ اپنے ہاتھوں میں دستانے چڑھاتے ہیں، پھر کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ سیف الاسلام کو بچپن ہی سے کتابوں کے تحفظ کا شوق تھا۔
وہ اس کام میں دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کتابوں کو اپنی زندگی بلکہ اپنے آباء و اجداد کی زندگیوں کا بھی اثاثہ تصور کرتے ہیں۔ یہ اثاثہ وہ کسی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ چنگوئٹی شہر میں سیلاب بھی آتے رہتے ہیں اور بادل بھی برستے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سی کتابیں اور دستاویزات خراب ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے سیف الاسلام اسلامی کتابوں کے اس انمول خزانے کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کتابیں رکھنے کا معقول جگہ کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ کتابیں اوپری منزل پر رکھ دی تھیں۔ اسی دوران کسی وقت بارش نے آ لیا اور وہ کتابیں اور دستاویزات بھیگ کر خراب ہو گئیں۔ معقول انتظام اور بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے متعدد کتابوں کو بکریاں بھی کھا گئی اور کچھ کو بچوں نے پھاڑ دیا۔ اولگا خروستا لیوا بیان کرتی ہیں کہ شہر چنگوئٹی میں لائبریری کسی طرح کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، اسے باعث عزت ضرور سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیشہ نہیں بلکہ ایک شوق ہے جو کہ بہت عجیب و غریب ہے۔ شہر چنگوئٹی میں لائبریریوں کے مالکان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ ان تحریروں اور کتابوں کا کیا کریں گے۔ وہ اسے محض اپنا وراثتی خزانہ سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں ان کے گھر، ہاتھ، پیر اور آنکھیں ہیں، ان کو خود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کتابیں عموماً کاغذ یا کپڑے پر تیار کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو محض اپنے پاس رکھنا ہی کمال نہیں بلکہ ان کی حفاظت بھی مکمل طور پر ایک فن ہے جو صحرا میں پائے جانے والے اس خزانے کے مالکوں کو نہیں معلوم کہ اس خزانے کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ کتابوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو چکا ہے، وہ یہ کہ اب لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے شہر چنگوئٹی میں بھی لوگوں کا کتابوں کی تلاش میں آنا بہت کم ہو گیا ہے۔ شہر چنگوئٹی کے وہ لوگ جو لائبریریوں کے مالکان ہیں اپنے بچوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے خزانے کی حفاظت کر پائیں گے، لیکن وہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور پیسہ ہر کام کے لیے ضروری ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ صحارا کی ریت میں بکھرا ہوا یہ خزانہ کہیں لاوارسی کی نظر نہ ہو جائے، لیکن ہمیں اس بارے میں یقیناً کچھ کرنا ہوگا۔ حیرت ہے کہ وہ لوگ دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کے باوجود کتابوں سے بھری اپنی لائبریریوں سے جنون کی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں اور انہی کو اپنی وراثت اور اثاثہ سمجھتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس صحرا میں ان کتابوں کی کیا اہمیت ہے، وہ تو اس وراثت اور اثاثے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تصور کرتے ہیں۔ بے شک محبت اسی کیفیت کا نام ہے۔ عزیز دوستو، یہ آرٹیکل یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک اور مزید بہترین واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔